بسم اللہ الرحمن الرحیم. جس نے اللہ کی تعلق اللہ حاصل کر لیا یعنی وصول اللہ ہو گیا، یعنی صحیح علم صحیح تو ہوا، علم صحیح تھا جبھی اس پہ عمل کیا، جبھی اللہ تک پہنچا، تو اس سے پھر وہ جو زبان سے نکالے گا نا اس کا علم بھی صحیح نکلے گا، ظاہری بات ہے. تو کمالات اشرف کے ملبوسات سماعت فرمائیں. لوگوں کو کہنے دو، جو اہل مسلک ہیں تمام ایک دوسرے کو برا کہنا ہے کہنے دو. جب انہیں پتہ چلے گا، جب دنیا سے جائیں گے کس کو کافر کہتے تھے اور ہمارے ساتھ اللہ نے معاملہ کیا کیا ہے. سمجھ میں آئی بات؟ اس پہ کمالات اشرف کے ملبوسات سماعت فرمائیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. پہلا ہے فرمایا فقہ نے لکھا ہے، یعنی بڑے بڑے عالموں نے فقہ نے لکھا ہے کہ مسجد پر بلا ضرورت چڑھنا میں بے ادبی ہے، مسجد میں داخل ہونا بلا ضرورت بے ادبی ہے. جا کے پکنک اسپاٹ بنا لو مسجد کو اور وہاں پہ دسترخوان بچھاؤ اور کھاؤ پیو موج مستی مرو. کیا کر رہے ہیں آپ؟ مسجد کا تقدس کو کیا لے گئے مسجد کے؟ آپ کیا لکھ رہے ہیں فقہ کہ مسجد میں چڑھنا بلا ضرورت بے ادبی ہے، اور وہاں پہ جو حرکات و سکنات کریں گے اس کا توبہ توبہ. پھر کیا ہوگا اس کا بوال؟ توبہ توبہ. توبہ کر لو سب پہلے، بھی زندگی ہے. دوسرا سماعت فرمایا ایک شیخ بہت کم بولتے تھے، ایک شیخ بہت کم بولتے تھے. حضرت حاجی صاحب کون؟ حضرت حاجی امداد اللہ مکی مہاجر رحمۃ اللہ علیہ، جو کون تھے؟ حضرت اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ کے شیخ تھے. انہوں نے فرمایا ان صاحب سے، آپ یہ کیا کرتے ہیں؟ لوگوں کو فیض سے محروم کر رہے ہیں. آپ یہ کم کیوں بولتے ہیں؟ لوگوں کو اپنے فیض سے محروم کر رہے ہیں. خبر بھی ہے شیخ زبان ہوتا ہے اور مرید کان. پتہ ہے شیخ کون ہوتا ہے؟ زبان. اور مرید کون ہوتا ہے؟ کان. اس پر ان کو تنبیہ ہوا، پھر کلام فرمانے لگے. یعنی یہ بات سے انہیں اچھی لگی، پھر وہ کلام فرمانے لگے وہ بزرگ. پھر حضرت والا نے فرمایا کہ عارف سے زیادہ گوئی کہاں ہو سکتی ہے؟ یعنی جو اللہ تعالیٰ جسے تعلق حاصل ہو گیا وہ خاموش کیوں رہے گا؟ اس سے زیادہ تو بولنے والا کوئی نہیں، وہ بولے گا بالکل، کیونکہ اس کو تجربہ حاصل ہو گیا، اللہ تک پہنچ گیا. وہ چاہے گا کسی طرح مجھ سے لوگ فیضیاب ہوں اور میری بات سنیں. تو سمجھ میں آیا کہ عارف سے زیادہ گوئی کس کو ہوگی؟ کیونکہ اسرار لامتناہی ہیں، وہ اسرار جو پوشیدہ ہیں لامحدود ہیں. ان کو جتنا بھی بیان کیا جائے زیادہ گوئی ہو ہی نہیں سکتی. ان کو جتنا بھی بیان کیا جائے زیادہ گوئی ہو ہی نہیں سکتی، بلکہ ہمیشہ کم ہی رہے گی. لہٰذا زیادہ گوئی کے حضور سے شیخ کو چپ نہیں رہنا چاہیے. تیسرا سماعت فرمائیں. چوتھا جو بھی ہے فرمایا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کسی نے پوچھا کہ آیا آپ کو یہ زیادہ پسند ہے کہ آپ بچپن میں انتقال کر جاتے اور جنت یقینی ملتی، یا یہ پسند ہے کہ بالغ ہو کر خطرے میں پڑیں؟ فرمایا بالغ ہو کر خطرے میں پڑنا پسند ہے. اگر بچپن میں انتقال ہو جاتا تو اس وقت معرفت تو حق سبحانہ و تعالیٰ کی نہ ہوتی. یعنی بچپن میں مر جاتا، حق تعالیٰ کی معرفت حاصل ہوئی خطرے میں پڑھ کے، وہ تو مجھے نہ ہوتی. لہٰذا خطرے میں ہیں، اب وہ خطرے میں ہیں، لیکن ہم جو ہیں خطرے میں ہوں میں اس ٹائم، لیکن معرفت تو حق تعالیٰ کی نصیب ہوئی. یعنی خطرے میں پڑھ کے اللہ تعالیٰ کی معرفت تو حاصل ہوئی، مصائب جھیل کے تکالیف جھیل کے معرفت تو کامل حاصل ہوئی. آگے جو محبوب کی مرضی ہو، یعنی آگے جو اللہ کا حکم ہو. فرمایا کہ واقعی زندگی بڑی قدر کی چیز ہے. کیا فرما رہا ہے حضرت علی کہ بچپن میں مرتا تو مجھے اتنا پسند نہیں جتنا میں خطرات میں پڑ گئے، مصائب کو جھیل کے اللہ کی معرفت کو حاصل کی میں نے، وہ پسند ہے مجھے. باقی اللہ کی نعمت ہے، جس حساب سے موت دیں اللہ کے ہاتھ میں، بچپن میں مارے یا بڑھاپے میں مارے. میں نے اپنا نظریہ بتا دیا. یہ کس کا نظریہ ہے؟ خیالات کس کے ہیں؟ ذہن غالب یعنی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے. سمجھ میں آئی بات؟ کیا حضرات تھے، کیا علم تھا، کیا فرما رہے ہیں. سنیے. فرمایا حدیث شریف میں ہے کہ اپنی دعا سے زیادہ اپنے بھائی مسلمان کی دعا اس کے حق میں قبول ہوتی ہے، اس لیے دوسروں سے ضرور دعا کرائیں. کتنی بات کہی اچھی. فرمایا حدیث شریف میں ہے کہ اپنی دعا سے زیادہ اپنے بھائی مسلمان کی دعا اس کے حق میں قبول ہوتی ہے، اس لیے دوسروں سے ضرور دعا کرائیں. اللہ تعالیٰ یہ تمام ملفوظات کمالات اشرفیہ کہ ہمیں اور اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق آسانی سے نوازے. تمام امت مسلمہ کو، غیروں کو بھی، اور اس نالائق گن درگن حقیر فقیر کو بھی. آمین ثم آمین. واخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.